الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله مولانا العظيم. اس میں سلام کرنے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ جو ہم کہتے ہیں اس آیت میں اس کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو آیتیں ہیں تھوڑا پس منظر سن لیجئے، کیونکہ 2 ہفتے ہو گئے بیچ میں. کچھ مخلص مسلمانوں کے دل میں یہ بات پیش آئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب شکست ہوئی، یہ فتح ہوئی، یہ احد میں جب شکست ہوئی تو دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تھے. جنگ ہو گئی، صحابہ آ گئے مدینے کو. پھر سرکار نے اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے پھر سفر فرمایا تھا جہاد کا. تو اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں میں، مخلص مسلمان ہی، یہ بات پیش آئی کہ ارے ابھی تو جنگ ہوئی ہے اور کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تھوڑے دن اور رک جاتے، توقف کر لیتے سرکار تو بہت اچھا تھا. ایک خیال آیا، اعتراض نہیں. چلو سرکار کو جانا تھا، گئے، پھر اس کے بعد واپس آئے. اس کا کیا نفع ہوا وہ ساری تفصیلات چھوڑیے. لیکن اتنی بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ مخلصین کے دل میں بھی یہ بات آئی تھی. مخلص کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا، مخلص سے بھی چوک ہو جاتی ہے. تو حضرت الاستاد مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے. ہر بات کی آیت کا پہلی آیت سے ربط ہے، اور حضرت کہا بھی کرتے تھے اپنے درس میں بھی، مجلسوں میں بھی، کہ مفسرین کتابوں میں 117 اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سارے نقل کرتے ہیں. حضرت اس سے نہیں پسند کرتے تھے. حضرت یہ کہتے تھے کہ آیت کے آگے پیچھے جو مضمون چل رہا ہے اس سے جو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے وہی آیت کی مراد ہے. یعنی کہ کہیں کی مٹی، کہیں کا روڑا دور سے کھینچ کر لا رہے ہیں. حضرت اسے نہیں پسند کرتے تھے. تو مخلصین سے کچھ بات ہوئی. حضرت کہتے ہیں، میں نے گزشتہ اس سے پہلے تفسیر میں بھی کہا تھا، جب ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ مخلص ہے، یہ میرا وفادار ہے، اب تک کا ماضی اس کے سامنے ہے، ہمارے سامنے. ایک آدمی مخلص ہے، اس کا ماضی ہمارے سامنے ہے، اس سے کچھ چوک ہو گئی تو ہم لوگوں کی بے اعتدالی یہ ہے کہ ہم دوستی رکھتے ہیں تو بہت گاڑی، اور کٹتے ہیں تو ایسا کٹتے ہیں کہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے. یہ ہم لوگوں کی بے اعتدالی ہے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، ہو گئی بھائی مخلص ہونے میں کیا شبہ ہے. مخلص اپنوں سے، وفاداروں سے، مخلصین سے جب چوک ہوتی ہے تو ان کو قریب کرنے کی تدابیر کی جائے. اس لیے کہ بیچارہ مخلص پہلے ہی شرمندہ ہے، تم اور اسے دفن کر کے دم لو گے. کہتے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، حضرت پیچھے سے جوڑ لگاتے ہیں کہاں فوراً. ورنہ اب دیکھیے دور تک سلام کا مسئلہ چھیڑنے کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ بعد میں نہ پیچھے، بالکل بیچ میں ایک الگ ہی بات کر رہا ہے قرآن.
قرآن بے جوڑ بات نہیں کرتا، بالکل دور تک بھی 5 پارے میں، پیچھے کئی رکوع تک اور آگے بھی کئی رکوع تک سلام کا کوئی مسئلہ نہیں. اور نہ یہ سلام کا مسئلہ بیان کرنے کا موقع ہے. مسئلہ وہ ہے، کہتے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم کو سلام کیا جائے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، تو جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے اس سے اچھے الفاظ سے جواب دو. اسلام بالخصوص قرآن مجید جب بھی کسی عمل کا مطالبہ کرتا ہے تو کمال عمل کا مطالبہ کرتا ہے. لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، بہرا، اس کا عمل کیسا ہے؟ اندھا، کانا، بہرا، گونگا، لنگڑا، لولا، لنجا. کبھی اب ایک آدمی کو اگر آقا یا بادشاہ وقت یہ اعلان کرے کہ بھئی ایک آدمی کو پکڑ کے لاؤ، کسے پکڑ کے لاؤ؟ تو کسے پکڑ کے لے جاؤ گے؟ اچھے آدمی کو لے جاؤ گے یا اندھے کو، کانے کو، بہرا، گونگا، لنگڑا، اپاہج جو کسی کام کا نہ اسے لے جاؤ گے؟ حالانکہ اس کو بھی انسان کہتے ہیں، اسے بھی انسان کہتے ہیں، لیکن جب مطالبہ ہوتا ہے تو ایسے لنگڑے لولے کو لے کر نہیں جاتے، صحت مند کو لے کر جاتے ہیں. قرآن جب مطالبہ کرتا ہے عمل کا، کمال عمل کا مطالبہ کرتا ہے. نماز کمال درجے کی، زکوٰۃ کمال درجے کا، روزہ اعلیٰ درجے سے اعلیٰ درجے کا روزہ رکھو. جب سلام، دیکھو سلام کرنا واجب نہیں، اختیار ہے. سلام کرنے کی اسلام نے ترغیب بھی دی، فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور اس کے فوائد پر کلام کیا، لیکن سلام کرنے کو واجب قرار نہیں دیا. اختیار ہے، کرو نہ کرو. لیکن اگر کوئی سامنے والا سلام کر دے، کہتے ہیں فَحَيُّوا، اب یہ امر کا صیغہ ہے، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، اب واجب ہو گیا سننے والے پر، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، پیشاب کر رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے یا کوئی دوسرا عذر ہے. اس کے باقاعدہ علماء نے آزار کو بیان کیا ہے. تو فَحَيُّوا، اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، یہ واجب ہے. اگر سلام کا جواب نہیں دو گے تو گنہگار ہوں گے. بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم کہو، تم اسی کو لوٹا دو، اس لیے کہ اس سے زیادہ الفاظ مشہور روایات میں نہیں ہے. ایک روایت ہے ابو داؤد کی جس میں وہ مغفرتہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن اس پر کلام ہے محدثین کو. ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں وہ مغفرتہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن عام محدثین نے جو متون میں جس روایت کو لیا ہے وہ برکاتہ تک ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں. تو اگر کسی نے تمہیں موقع، گنجائش ہی باقی نہیں رکھی، جتنے الفاظ تھے پورے کے پورے کہہ ڈالے، السلام علیکم بھی کہا، ورحمۃ اللہ بھی کہا، وبرکاتہ بھی کہہ ڈالا سامنے والے نے، اب کچھ گنجائش باقی نہیں رکھی تو سامنے والے نے جو کہا تم اسی کو لوٹا دو. یہی حسن عمل کا مطالبہ ہے. ایک آدمی نے مجھے قرض دیا، 10,000 روپے دیے یا میں نے لیے، کوئی شرط نہیں، 10 لیا تھا، 10 واپس کرنا میرے ذمہ ہے. 10,000 روپے میں نے لیے تھے تو 10,000 روپے کا واپس کرنا میرے ذمہ ضروری ہے. بات ختم ہوگی نا، معاملہ مکمل ہو گیا. 1 مہینے کے بعد 10,000 روپے میں واپس دوں گا. لیکن جب میں نے 10,000 روپے میں دینے گیا تو اس میں 1,000 روپے ملا کے دیا میں نے، کوئی شرط نہیں لگی تھی
1000 روپے ملا کر دیں گے، شرط نہیں لگا رکھی تھی دینے والے نے، لیکن میں نے کہا بیچارہ اچھے موقع پر کام آیا، برے وقت میں، اس برے وقت میں کام آنے، یہ جو اس نے خیر خواہی کی، اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچارے کو کچھ نفع پہنچایا جائے، تو میں نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے، دریا دلی سے کام لیتے ہوئے میں نے 1000 روپے ایکسٹرا دیے اسے، اس نے پوچھا بھی نہیں اور اسے پوچھنے کا حق بھی نہیں، نہ شرط لگی تھی نہ اسے پوچھنے کا حق ہے، اس لیے کہ شرط ہی نہیں تو پوچھنے کا کہاں سے حق ہے، لیکن میں بیچارہ برے وقت میں کام آیا، اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، ہمدردی کا، اور میری دریا دلی کا تقاضا یہ ہے کہ 1000 روپے ایکسٹرا ملا کر کے دوں، یہ جائز بھی ہے، یہ حسن ادا ہے، حدیث میں یہ کیا ہے، یہ حسن ادا ہے، یہ وَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها، ایک آدمی کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، جو کہا تھا وہی لوٹا دیا، وہاں پر آگے ورحمت اللہ بھی نہیں بڑھایا اور برکاتہ بھی نہیں بڑھایا، یہ سلام بہت کام کی چیز ہے، یہ دعا ہے باقاعدہ، یہ کیا ہے، یہ دعا ہے، اگر ایک مرتبہ کا سلام بھی کسی کے حق میں قبول ہو گیا اس کا تو کام بن گیا، کیا سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ روزانہ ہم سلام کرتے ہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب بات فرمایا، البادی بالسلام بریء من الکبر، غالباً ابن ماجہ یا نسائی کی روایت ہے، جو آدمی سلام میں پہل کرنے کو واجب تو نہیں قرار دیا لیکن فضیلت ارشاد فرمائی، میں نے کہا نا ایک فضیلت بیان کر کے آگے چلتے ہیں، حضور نے فرمایا جو آدمی آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرتا ہے، انتظار نہیں ہے صاحب میں تو بڑا ہوں، سیٹ صاحب ہوں، مجھے تو چھوٹے لوگ سلام کریں، میں کیا کروں اس کو سلام، بولتی نا سلام مارنا، میں کیا سلام ماروں، ارے میں تو عالم ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو سوال سلام کرنے کی، ارے میں تو شوہر ہوں، بیوی کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹے بڑوں کو کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو نہیں کرتے، ایسی بات آ جاتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے بریء من الکبر، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل تکبر سے پاک ہے۔ شارحین نے اس کی دوسری تشریح بھی کی، جو آدمی آگے بڑھ چڑھ کر سلام کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، فرمایا اگر اس کے دل میں تکبر ہے تو سلام میں پہل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، بریء من الکبر، چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو دونوں طرح ترجمہ کیا ہے شارحین نے، بات اور ردوہا، ان اللہ، آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، یہ فرمایا، یہ اس لیے فرمایا سلام کو لوگ معمولی چیز سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کہ معمولی کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو، ہر چیز کا حساب ہوگا، جب حساب ہوگا تو پتہ نہیں کون سا عمل کام آ جائے، جس کو تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے وہ کام آ گیا۔ حضرت جنید کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں پوچھا، بہت بڑے تھے، سید الطائفہ، اولیاء اللہ کے سردار، پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ وہاں عدالت میں، اللہ کی عدالت میں، قبر میں کیا کہا کہ اللہ کے ہاں پیشی ہوئی، یہ سب باتیں خواب میں ہو رہی ہیں، کچھ کام نہیں آیا، ساری تحقیقات دھیری رہ گئی، سارے علوم درے رہ گئے، ساری کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا، وہ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یہ ٹوٹی پھوٹی جو چند رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا وہ کام آ گئی، کون سا عمل کام آ جائے، اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، خبردار کسی بھی نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، یہ ایک مسلمان بھائی سے خوشی سے
کشادہ روی سے، خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے چہرہ کھل گیا ہے اس کا، کشادہ پیشانی سے ملتا ہے. کہتے ہیں یہ عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر سامنے والے کے مسلمان کا دل خوش ہو گیا. آپ تو مسلمان کی دل کی خوشی کی بات کرتے ہیں. میں قصہ سناتا ہوں تمہیں. پہلے یہ لکڑی کے قلم چھل کر لکھنے کا معمول تھا. لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اسے چھیل کر لکھا جاتا تھا اور پھر اسے سیاہی میں ڈبو کر لکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک محدث کا واقعہ ہے، غالباً امام ابو زرع ہیں، کون ہے، انہوں نے اس میں ڈبویا سیاہی میں قلم ڈبو کر ابھی لکھنے کے لیے جا رہے تھے، ایک مکھی آ کر کے وہ سیاہی پینے لگی تو حضرت رک گئے. حضرت نے کیا کیا؟ حضرت رک گئے. مرنے کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت کیا گزری؟ کہا ایک مرتبہ مکھی سیاہی پا کر بیٹھ گئی تھی، اس کے پینے کا انتظار کرتا رہا، اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر میری مغفرت کر دی. ایک آدمی مکھی کے دل کو خوش کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر مغفرت ہو سکتی ہے. تو کیا ماں باپ کے دل کو خوش کرنے والے، بھائیوں کے، بہنوں کے، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے، غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، بے کسوں کے دل کو خوش کرنے والوں کی مغفرت کی امید نہیں کی جا سکتی؟ یقین کسی کا نہیں، لیکن امید ہی کی بات ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبہ کا جوڑ. عمل کو اچھے چھوٹا بڑا سب عمل جھولی میں ڈالنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کون سا کام آ جائے. لوگ نوافل کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ نوافل دنیا میں قانونی اعتبار سے نفل نہیں پڑھو گے تو پوچھ نہیں ہوگی، لیکن وہ حدیث بھی تو ہے کہ فرائض میں جو کمی ہے وہ نوافل سے پوری کی جائے گی. اور کون دعویٰ کر سکتا ہے ایسا بے ادب کہ میں نے اللہ کی شان نشان فرض پڑھی ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ جب اللہ کی پوری ذات کھلی ہی نہیں ہمارے اوپر تو اس کی شان نشان کون عبادت کر سکتا ہے؟ ہر قسم کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے مستحق نہیں. ایک ہی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ولا نعبد غیرک، ابن عباس کی تفسیر ہے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. میں نے بہت پہلے جب سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تھی وہاں بتایا تھا کہ ایک انسان تعریف کا بھی مستحق نہیں. کس کا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس کا کوئی کمال نہیں ہے ذاتی. جو کچھ ہے وہ بھیک ہے اللہ کی. بھکاری کو فخر کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ جو کچھ ہے وہ عطا ہے. اس کے پاس اس کی ذاتی چیز کیا ہے؟ بتاؤ ذرا غور کر کے بتاؤ، جلدی مت کرو. سر سے لے کر پیر تک ایک بار اور غور کر لو. جب پیدا ہوئے تھے نہ زبان تھی اور نہ پیسے تھے، بلکہ بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے. ایسا پیدا ہوئے تھے. نہ علم تھا اور نہ بدن پر کپڑے تھے، نہ بولنے آتا تھا، نہ ہاتھ پیر کام کرتے تھے. کہاں کام کرتے ہیں؟ ایک لاش کی طرح بچہ پڑا رہتا ہے. رونے کے علاوہ آتا کیا ہے بچے کو؟ اور نہ علم تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، سب کچھ اللہ کی عطا ہے. تو عبادت تو بہت بڑی چیز ہے. یہ ایک آدمی تعریف کا بھی حقدار نہیں ہے. تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، ادراک سے ہمارے بالا مقام تیرا. یہ ہمارے حضرت کے شعر ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسے دل کی گہرائیوں سے ماننا. آگے کہا لا یجمان، ہم دیں گے. اللہ نے کہا نا کہ ہم حساب کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا حساب کریں گے، چھوٹی کا بھی بڑی کا بھی. کوئی چیز ہم نہیں بھولیں گے. ہر چیز ہمارے رجسٹر میں لکھی ہوئی. ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ہر چیز کی سیڑھی تیار ہو رہی ہے. آج ہی میں جمعہ میں کہہ رہا تھا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب پڑوس ملک کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، فرمایا کرتے تھے میدان محشر میں انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی. کیا چلا دی جائے گی؟ فلم. ہر ایک کی زندگی کی فلم بن رہی ہے.
چھوٹا بڑا اچھا برا جلوت کا خلوت کا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، آڈیو بھی ویڈیو بھی دونوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم تم کو جمع کریں گے اور ضرور جمع کریں گے۔ بہت غور سے سنو میری، جمع کریں گے اور ضرور جمع کریں گے۔ ارے اللہ کو اللہ کا کہنا کافی ہے، اللہ کا، لیکن ایسا کہنا کہ ہم ضرور بھی ضرور جمع کریں گے، یہ تو انکار کرنے والوں سے گفتگو کرنے کا طرز ہے۔ یہ خطاب یہ منکروں سے کرنے کا، منکرین سے کرنے کا یہ لب و لہجہ ہے کہ تاکید سے کلام کیا جاتا ہے انکار کرنے والوں سے۔ تو ہم تو قیامت کا انکار نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو قیامت کے دن ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور جمع کریں گے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے رات دن کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا قیامت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسی لیے اگرچہ ہم یہ قیامت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمارے رات دن کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں قیامت پر یقین ہے۔ قیامت پر جس کو یقین ہوتا ہے اس کے جینے کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ اسی لیے منکروں جیسا کلام کیا جا رہا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ہم تم کو جمع کریں گے اور ضرور بھی ضرور جمع کریں گے، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کے قائم ہونے میں کوئی رتی برابر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت کا ثبوت قرآن مجید سے، اس لیے جو آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے، مرنے کی بعد والی زندگی کا انکار کرتا ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چاہے کھاؤ، جیسا چاہے کھاؤ، حرام حلال کچھ تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا چاہے پیسہ کھا جاؤ، جس کا چاہے بیڑا غرق کر دو، جس کا چاہے منہ کالا کر دو، حساب کتاب نہیں۔ جب مر جاؤ گے قصہ ختم، اسٹوری ختم، ہم کہتے ہیں نا کہانی ختم، ایسا نہیں۔ لا ریب فی، ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نے ایک عجیب بات کہی، لطیفے کے درجے بات کرتا ہوں، انتقال ہو گیا حضرت کا، حضرت نے بہت کام کیا شیعہ کے مقابلے میں، بہت کتابیں ان کی، ایک زمانے میں جسٹس رہے وہ پاکستان کے، تقی عثمانی صاحب سے پہلے یا بعد میں۔ قیامت پر ایک بحث کرتے کرتے اسی طرح بحث چل رہی تھی، ایک آدمی کی منکر ہے، جو آدمی قیامت کا منکر ہے، اس سے گفتگو چل رہی تھی، سارے دلائل ہو گئے، جواب ہو گئے، آخر میں علامہ صاحب نے کہا کہ اچھا یہ دلائل ایک طرف رکھو، ایسا سوچو کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، تم نہیں مانتے، میں قیامت کو تم نہیں مانتے، اچھا میں ماننے والا ہوں، لیکن مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی قیامت ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو مجھے کیا نقصان ہوا کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن میری زندگی پوری احتیاط میں گزری ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، اور کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، کسی کا مال نہیں کھایا، کچھ نہیں۔ لیکن جب میں نے اس امید پر کیا کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، لیکن مرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اچھا تم قیامت کو نہیں مانتے، لیکن مرنے کے بعد دیکھتے ہیں اچانک قیامت قائم ہے، ترازو ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، تو کیا کرو گے؟ یہ پوچھا انہوں نے۔ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کہتے ہیں کہ اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے سچا کون ہے؟ کہ اتنی سچی بات کو اتنا سچ بولنے والے کو بھی جھٹلاؤ گے؟ آگے کہتے ہیں کہ احد میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، چند افراد کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس ہو گیا، فرار ہو گیا عبداللہ بن ابی نے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ یہ کافر ہیں، یہ ایمان پر باقی نہیں ہے۔ صحابہ کی ہی ایک جماعت کی رائے یہ تھی
کہ ان سے گناہ ہوا ہے لیکن یہ کافر نہیں ہوئے. یہ ایک جماعت کے کافر اور مسلمان ہونے کے درمیان اختلاف ہو گیا. یہ آیت ان کے بارے میں ہے. تو قرآن کریم نے کہا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، ارے کیا ہو گیا تم کو کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے. حالانکہ ان کے نفاق میں تمہیں کیا شبہ ہے؟ سمجھے؟ اب اسلام کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرو. ایک آدمی نے ابھی ایک مہینہ پہلے حضرت سے سوال کیا تھا مجلس میں کہ حضرت بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بدگمانی کی دلیل ہو تو بدگمانی کرنا جائز ہے. عجیب بات ہے. بدگمانی کی اگر دلیل ہے، ایک آدمی نے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر بھی نہیں، بیچارہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے. ارے آنکھوں کو کیسے ٹھکراؤ گے؟ یا کسی سکھا آدمی نے یا کئی معتبر لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو کئی مرتبہ چوری کرتے ہوئے دیکھا، اب دلیل مل گئی. اب بدگمانی کی اجازت ہے. بدگمانی وہاں ناجائز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو واضح ہے ہمارا اسلام. یہ ایک آدمی کے منافق یا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے کچھ بھی. تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کے غدار ہونے کے مسلسل دلائل سامنے آ گئے تو پھر بھی اس کے تعلق سے خوش فہمی میں رہنا یہ آدمی کے قوت فیصلہ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ایک آدمی سامنے والے کے منافق ہونے کے بارے میں فیصلہ لینے کی صلاحیت کھو چکا ہے. ایسے ہی کمزور فیصلوں سے مسلمانوں کو بار بار دھوکا ہوا ہے. قرآن کریم تاکید کر رہا ہے. ارے کیا ہو گیا تم کو کہ منافقین کے بارے میں دو جماعتیں ہوتے ہو؟ حالانکہ اس میں تقسیم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ان کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اسلام کے مزاج کو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے. اللہ نے کیا کر دیا ان کو؟ بما کسبوا. اور اللہ نے ان کو الٹا ہونے پر مجبور نہیں کیا، ان کی بری حرکتوں نے اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو الٹا کر دیا جائے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھی چال چلنے لگے تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ہم نے ان کو ابتداءً ٹیڑھا نہیں کیا، ہم نے ان کو وہ اچھے ہونا چاہتے تھے پھر بھی ہم نے ان کو اچھا ہونے کا موقع نہیں دیا، ایسا نہیں. انہوں نے اعمال ہی ایسے اختیار کیے کہ اس کا نتیجہ اسی طرح نکل سکتا تھا کہ ان کو ٹیڑھا کر دیا جائے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا بما کسبوا، انہی کے برے اعمال کی وجہ سے. تو وہی بنے نا، اپنی ہلاکت کے وہی ذمہ دار ہیں. آگے اللہ نے کہا تريدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے اس لیے کہ گمراہی کے اسباب انہوں نے اختیار کیے ہیں، گمراہی کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو گمراہ کر دیا. تو کیا ایسے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ایسے لوگوں کو تم ہدایت پر لانا چاہتے ہو؟ کیا عجیب بات ہے. تريدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن يضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، پھر اس کو تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. اور اللہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے، ایسا نہیں کہ ایک آدمی ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے
اس کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں۔ آگے کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، ودو منافقین کے بارے میں کہتا ہے یہ لوگ لو تکفرون کما کفروا، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے اس طرح تم بھی کفر کرو۔ جن کے بارے میں تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہدایت پر آ جائے، وہ ہدایت پر تو کیا آئیں گے، وہ تو تم کو ہی کافر بنانے کی تمنا رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم ہی کافر ہو جاؤ۔ مسلمان اب یہاں ہندوستان میں ہی دیکھیے، یہاں مسلمانوں کی بات پر کیا توجہ دیں گے، وہ خود اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں ہی کو کافر بنا دیا جائے کسی طرح۔ یہی حال مغربی ممالک کا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مغربیت میں جائے، وہ مغربیت کی رنگ میں رنگ جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے ہر مسلمان ایک کوشش کرتا ہے کہ چڈی پہنے، بوڑھے بوڑھے آپ دیکھیے واکنگ پہ جائیے فجر کے بعد، بوڑھے بوڑھے لوگ چڈی پہن کر کے واکنگ کر رہے ہیں، سب کو چڈی پہنا دیا۔ امریکہ لندن نے سب کو کیا کر دیا، پیجامہ نکال کر چڈی پہنا دیا، اب وہ چڈی بھی اتار دے گا چند دن میں۔ اب سمجھ رہے میری بات کو بہت غور سے سنیے، انہوں نے سب کو کیا کر دیا، چڈی پہنا دیا۔ ان کو پہنائیے آپ ٹوپی، دیکھیے وہ پہنتے ہیں کیا۔ جو تم کو منہ بھی لگانا نہیں چاہتے، تم کو ان کی تہذیب پر فخر ہے، یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ اس آیت میں اسی کا سبق ہے۔ صاحب تم کس کی ہمدردی کا دم بھر رہے ہو، وہ تو تم کو کافر بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، اور تم اس میں اختلاف میں پڑے ہو کہ یہ مسلمان ہیں یا منافق ہیں۔ چھوڑو یہ بھولا پن، نکلو اس بھولے پن سے۔ کیسی تعلیمات ہیں دیکھیے، کتنے خیالات میں پختگی ہے قرآن کے۔ تھوڑا بھی سناتے ہوئے نہ کسی کا ڈر محسوس کر رہا ہے اور نہ سامنے والے کا اثر قبول کرتا ہے قرآن۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، لہذا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، جو تم کو دوست نہیں مانتا تم ان کو دوست مت بناؤ۔ تمہیں کیا موت آئی ہے کہ جو تم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تم کو اپنا اس سے دوستی گانٹ رہے ہو۔ یہ بے عقلی اور کم عقلی نہیں ہے، وہ تو تم کو دشمن سمجھ رہا ہے اور تم اسی سے ہاں اسی کے تلوے چاٹ رہے ہو۔ یہ بے عقلی کی بات نہیں ہے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان سے ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ہاں خدمت کی ضرورت پڑی، کھانے کی کھانا دے دو، بھوکے کو ننگے کو کپڑا پہنا دو، اس کو منع نہیں ہے، لیکن دلی تعلق، قلبی تعلق، قلبی میلان، اگر ان سے دلی تعلق رکھو گے، جو آدمی کسی کو دوست بناتا ہے، دو باتیں سن لیجئے، میں نے ان کو دوست بنایا، دوست بنانے کے لیے میں نے ان کا سلیکشن کیا ہے، مثال تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دل میں ان کی عظمت موجود ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، جس کو میں دوست بناتا ہوں تو دوست کا مزاج بھی منتقل ہوتا ہے، دوست کے خیالات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا، گمراہ لوگوں کو مجلسوں میں جانے سے منع کیا گیا، کہ اس لیے کہ انسان کی طبیعت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ چوری کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں استراق، یہ سرقون سے بنا ہے، طبیعت چوری کرتی ہے، سامنے والوں کی خوبیوں کی بھی چوری کرتی ہے، برائیوں کی بھی چوری کرتی ہے۔ بیٹھے گا مانوس ہو جائے گا،
اس کی محبت پیدا ہو جائے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دے کے کروڑوں سلام و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ پر. انہوں نے فرمایا اگر کسی کا مزاج معلوم کرنا ہو، کسی کی افتاد تبار خیالات کا اندازہ لگانا ہو، تو سرکار نے فرمایا انظر الی من یخالل، یہ دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے والے کیسے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا آتا ہے، تو سمجھو کہ اس کا مزاج ویسے ہی ہے. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ، اس سے پہلے میں نے سنا تھا غالباً افلاطون کا ایک مرتبہ حادثہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا پیر لنگڑا ہو گیا افلاطون کا، یا قدرتی ہی لنگڑا تھا، پتہ نہیں مجھے. ایک مرتبہ بس اڈے پر، بس اسٹیشن پر کھڑے ہو کر کے بس کا انتظار کر رہا تھا، تو دیکھا یہ بندر بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بندر آ رہا ہے. بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ الجنس یمیل الی الجنس، الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف کھینچتی ہے. اچھا آدمی اچھے آدمی کی طرف کھینچتا ہے، برا آدمی کی طبیعت برے آدمی کی طرف چلتی ہے. تو سوچا اے اللہ، یہ بندر میری طرف متوجہ ہو رہا ہے اور میری طرف آ رہا ہے، بندر کی کیا بات میرے اندر ہے؟ یہ غور کرنے لگا، پریشان ہو گیا. بڑے غور سے دیکھا تو بندر لنگڑا تھا. کیا تھا؟ اس کو لنگڑا دیکھ کر وہ بندر ادھر آیا تو اسے تسلی ہوئی کہ بندر بھی لنگڑا، میں بھی لنگڑا، اس لیے بندر مجھ سے دلچسپی لے رہا ہے. آپ سمجھ رہے؟ ہاں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. ہاں، کھانا، بھوکوں کو کھانا دے دو، ننگوں کو کپڑا دے دو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، ہم نہیں منع کرتے، لیکن دوستی نہیں. جب تم کو وہ دوست نہیں بناتے، تم کو کیا موت آئی ہے کہ تم ان کو دوست مان رہے ہو؟ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ. لیکن ایک شرط لگائی، اس وقت توحید اور رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایمان کی ایک شرط ہجرت بھی تھی. جو مخلص مومن ہوتا تھا اس کے لیے شرط تھی، اگر تم مخلص ہو ایمان لانے میں تو ہجرت کرو. چلو، ہجرت نہیں کرتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مخلص مومن نہیں ہے. یہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، اس وقت کے یہ وقتیہ قید تھی، اب نہیں. اب اگر کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، توحید و رسالت کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ مخلص مومن ہے، ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت کے یہ وقتیہ شرط تھی. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو دوست بھی مت بناؤ، مددگار بھی مت بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. چھوڑیے، بس اتنا ہی، اس لیے کہ آگے ایک بڑا اہم مضمون ہے، یعنی کن لوگوں سے کافروں کی، دیکھو اسلام کا اعتدال اور اسلام کی دریا دلی کہیے، کن کافروں سے جنگ نہیں کرنا چاہیے وہ بتاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایسی ایک قوم ہے، ان سے میرا معاہدہ ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں ہیں، تو کافر، لیکن میں نے وعدہ کر رکھا ہے، معاہدہ کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے. تو ہمارا جو دشمن ہے وہ اس قوم سے جا کر مل گیا. ہم نے ٹمکر والوں سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ ہمارا دشمن بنگلور سے نکل کر ٹمکر والوں سے جا کر مل گیا، اور ٹمکر والوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسرا، ایک آدمی خود آگے بڑھ کر صلح کے لیے آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم مسلمانوں کے ملک میں پرامن طریقے پر رہنا چاہتے ہیں. تو اسلام یہ نہیں کہتا
کہ ان کو قتل کر دو. اسلام کہتا ہے اگر کوئی آدمی پورا امن طریقے پر رہنا چاہتا ہے تو اسے رہنے کی اجازت دو. یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کے پھیلانے میں ان لوگوں کے تعلق سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا، اسلام کا گہرا علم نہیں ہے، ادھورا علم ہے، یا تو علم ہی نہیں ہے یا ادھورا علم ہے. جنگ کے تعلق سے اسلام اتنی تفصیلات اور باریکیاں اپنے پاس رکھتا ہے، اگر وہ پوری کی پوری کھول کر بیان کر دی جائے. اور جہاد کا جو فلسفہ ہے اسلام کے پاس، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی لوگوں نے، الجہاد فی الاسلام مولانا اور بھی کئی لوگوں کی ہے، پڑھنے جیسی چیز ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ کے کیا شرائط ہیں، صلح کے کیا شرائط ہیں، اور عین میدان جنگ میں بھی جیسے مثال کے طور پر جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی ایک مرتبہ تلوار اٹھائے. کیا اٹھائے؟ تلوار اٹھائے. تو ان کو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کیا. فی الحال تو انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کے پاس لیا ہے. کیا حضور یہ تو موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے. کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے. تو حضور نے فرمایا سینہ ہی چیر کے دیکھ لیتے. کیا فرمایا؟ سینہ ہی چیر کے دیکھ لیتے. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ بھائی اندر کا حال کون جانتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، قبول کرو، چھوڑ دو اسے. وہ دل سے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے وہ تو اس کا مسئلہ ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ایک آدمی کو سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے. اس نے عین اس غصے کی حالت میں حضرت علی پر تھوک دیا. حضرت علی پر کیا کر دیا؟ اس نے تھوک دیا. حضرت علی اڑ گئے. کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا تھا، آپ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، گردن کاٹ کر ہی اٹھتے. حضرت کہا نہیں، تھوکنے سے پہلے میرا غصہ اللہ کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ اب اس نے تھوک دیا ہے، اب میرے اخلاص میں مجھے شبہ پیدا ہو گیا ہے. اب کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے غصے کی وجہ سے اپنی ذاتی بدلہ لینے کے لیے، انتقام کے لیے میں اسے قتل کروں. اس کی آمیزش ہو گئی ہو، ملاوٹ ہو گئی ہو ذاتی مفاد کی، اس لیے میں چھوڑ دیا. اسلام بہت اس تعلق سے تفصیلات رکھتا ہے، آگے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.